اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، سورہ زلزال، سورہ اخلاص، سورہ کافرون کے فضائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی تعلق سے آج کچھ حدیثیں اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت فروہ بن نوفل اپنے والد محترم حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، علمنی شیئن یا رسول اللہ اقولہ اذا اویت الى فراشی، فقال اقرأ قل یا ایہا الکافرون فإنہا براءۃ من الشرک۔ ان کے والد حضرت نوفل نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے جب میں اپنے بستر پر آؤں اور سونے کے لیے لیٹوں تو اس کو پڑھ لیا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت نوفل کو قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تعلیم دی کہ اس کو پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے براءت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، قالوا وکیف یقرأ ثلث القرآن، قال قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ روزانہ تہائی قرآن کی تلاوت کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینا یہ قرآن مجید کے تہائی کے برابر ہے، گویا اس شخص نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تہائی قرآن پڑھ لیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اگر عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت سنائی، ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، تمہارا اس صورت سے قل هو اللہ احد سے محبت کرنا تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے سورہ اخلاص کی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا، وجبت، واجب ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، الجنہ، سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی، کیونکہ قل هو اللہ احد اس میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور بڑے مختصر انداز میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک روایت اور ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ینام علی فراشہ ثم قرأ 100 مرۃ قل هو اللہ احد، اذا کان یوم القیامۃ یقول له الرب یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے، یعنی جب سونے کا مکمل ارادہ کر لے اور سونے کے لیے بستر پر پہنچ جائے اور سونے سے پہلے 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لے، تو جب قیامت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے اپنے دہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ حساب کے موقف میں جہاں ہوگا
وہاں سے جنت اس کے داہنی جانب ہوگی اور اس سے فرمایا جائے گا تمہارے دائیں جانب جنت ہے، تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور علی یمینک، دائیں طرف کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جنت کا جو داہنی جانب کا حصہ ہوگا وہ بائیں جانب کے حصے سے افضل ہوگا، اور اس بندے سے فرمایا جائے گا تو داہنی جانب والی جنت میں چلا جا۔ بلا شبہ بڑا سستا سودا ہے کہ سونے سے پہلے صرف 100 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے اور اس کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ بڑی بیش بہا دولت اور بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ توفیق دے دے تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، اور اللہ کے بعض بندوں کا معمول بھی ہے کہ وہ سونے سے پہلے روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی جب یہ چیز عادت بن جائے گی، معمول میں آ جائے گی، تو پھر ہمارے لیے اس کا کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ اگر سورہ اخلاص پڑھے بغیر ہم لیٹیں گے تو ہمیں سکون بھی نہیں ملے گا اور سکون سے نیند بھی نہیں آئے گی، گویا یہ ہمارے سونے کی خوراک بن جائے گی۔ اس لیے میری تمام ایمان والے بھائیوں سے گزارش ہے، آپ بھی کوشش کریں، مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے جو فضائل ہیں، اللہ ہمیں ان صورتوں کی تلاوت کر کے ان فضائل کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔